الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات جب آ جائیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے فامتحنوہن پس تم ان کا امتحان لے لو اللہ عالم بایمانہن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے حقیقی ایمان کو فإن علمتموہن پس اگر تم یقین کر لو ان عورتوں کے بارے میں مؤمنات کہ وہ مومن ہیں فلا ترجعوہن الی الکفار پس تم مت لوٹاؤ ان عورتوں کو کافروں کی طرف لا ہن حل لہم نہیں ہیں وہ ہجرت کرنے والی مسلمان عورتیں حلال ان کافروں کے لیے ولا ہم اور نہ ہی وہ کافر یحلون لہن حلال ہیں ان ہجرت کرنے والی مسلمان عورتوں کے لیے وآتوہم ما انفقوا اور دے دو تم ان کافروں کو وہ کچھ جو انہوں نے مہر کی مد میں خرچ کیا ولا جناح علیکم نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تنکحوہن یہ کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے اذا آتیتموہن اجورہن جب تم دے دو ان عورتوں کو ان کا نیا مہر ولا تمسکوا باسم الکوافر اور مت روکے رکھو تم کافر عورتوں کی ناموس کو اور سوال کر لو تم اس مہر کا انفقتم جو تم نے خرچ کیا ولیسألوا اور چاہیے کہ وہ کافر بھی سوال کر لیں وہ کافر بھی مانگیں ما جو کچھ مہر انفقوا انہوں نے خرچ کیا ذالکم حکم اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یحکم بینکم اللہ تمہارے درمیان یہ فیصلہ کن بات کہتا ہے واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ اور اگر چھوٹ کر چلی جائے تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں کے پاس دوسرا ترجمہ یوں کریں گے اور اگر رہ جائے تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں کے پاس فَعَاقَبْتُمْ پھر تمہاری باری آ جائے یا دوسرا اس کا ترجمہ کریں گے پھر تمہاری نوبت آ جائے فآتوا الذین پس دے دو تم ان لوگوں کو ذہبت ازواجہم کہ جن کی بیویاں رہ گئی ہیں یا ان کی بیویاں چلی گئی ہیں مسلمانوں کی بیویاں چلی گئی ہیں مثل ما انفقوا اس مہر کی مثل انفقوا جو مسلمانوں نے خرچ کیا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون اور ڈرتے رہو تم اس اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو یہ ترجمہ تھا اب ان آیات مبارکہ کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ بیان کیا کہ آج کے بعد مسلمانوں کا بت پرست عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا یہ اس آیت کا مدلول ہے یہ اس آیت کی حقیقت ہے جب یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دو مشرک بیویاں تھیں حضرت عمر بن خطاب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت کر لی تھی لیکن وہ جو مشرک بیویاں تھیں کافر بیویاں وہ ادھر ہی رہ گئی تھیں تو جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ اب جو ہے نا مسلمان مردوں کا یا مسلمان عورتوں کا کافر مشرک عورتوں سے مردوں سے نکاح جائز نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے نا یہ اگر پہلے سے نکاح ہے تو وہ ختم ہو جائے گا اور آئندہ نہیں کرنا تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں بیویوں کو طلاق دے دی تھی تفسیروں میں آتا ہے ان میں سے ایک بیوی سے پھر بعد میں جو ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابی رضی اللہ عنہ وہ نہیں بننے تھے کیونکہ یہ حدیبیہ کا واقعہ چل رہا ہے حضرت معاویہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی چھوڑی ہوئی ایک بیوی سے نکاح کر لیا تھا
اور ایک حضرت عمر کی بیوی سی جن کے بطن سے ان کے بیٹے عبداللہ تھے، عبداللہ بن عمر، یہ جو کافی تذکرہ آتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر نے ان 2 عورتوں کو طلاق دے دی، اپنی 2 بیویوں کو جو مشرک تھیں، ایمان نہیں لیں تھیں، ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس عورت کا حقیقی مدلول یہ ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو عورتیں مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ رہی ہیں تو ان کا امتحان لیا جائے۔ اب ان آیات کا شان نزول یہ بھی لکھا ہے، جب حدیبیہ کے مقام پر وہ ایک معاہدہ تیار کیا جا رہا تھا تو اس میں ایک شرط یہ تھی، اگر مسلمانوں میں سے کوئی بندہ کافروں کے پاس چلا جائے گا تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر کافروں کا کوئی بندہ مسلمانوں کے پاس مدینہ منورہ آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ اب بظاہر یہ شرط عام تھی، بھی چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، یہ شرط دونوں کو شامل ہوگی۔ تو مردوں کے اعتبار سے، مردوں کی حیثیت سے تو اس پر جو ہے نا پابندی ہوئی، اور حدیبیہ کے مقام پر بھی بعض ایسے صحابہ تھے، جیسے ابو جندل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، وہ کافروں کی قید میں تھے، وہاں سے چھوٹ کر وہاں حدیبیہ کے مقام مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن یہ چونکہ حضور یہ شرط لکھ چکے تھے تو اب ایک آدمی کی وجہ سے اسلامی سطح پر جو اسلام کی اجتماعی معاہدہ ہو چکا تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو بہرحال حضور نے ابو جندل کو واپس کر دیا، اور اسی اثناء میں کچھ عورتیں بھی آ گئیں، بھی مکۃ المکرمہ سے کچھ عورتیں مسلمانوں کے پاس آ گئیں، حدیبیہ میں مسلمان تھے یا واپس مدینہ میں آ گئے۔ تو اب پیچھے سے ان عورتوں کے جو غیر مسلم کافر سربراہ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا، بھئی آپ کا اور ہمارا عہد معاہدہ ہے، اب ہماری عورتیں بھی واپس کرو۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل کیں کہ وہ جو شرائط تھیں وہ مردوں کے متعلق ہیں، عورتوں کے متعلق نہیں ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر عورتیں آ گئیں تو ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ بھی مکۃ المکرمہ سے کافروں کی عورتیں، کسی کی بیوی آ گئی، کسی کی والدہ آ گئی، کسی کی بہن آ گئی، کوئی بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ مدینہ منورہ میں مسلمان ہو کر آ گئی ہے، مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے، تو وہ اس شرط سے مستثنیٰ ہوگی، وہ اس شرط میں داخل نہیں ہوگی، یعنی اس کو مسلمان واپس نہیں کریں گے۔ تو اب یہ پھر جانبین کی رضامندی سے یہ جو ہے نا عہد معاہدہ ہو گیا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی اگر کوئی عورت مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی ہے تو آپ پھر ان کا امتحان لے لو۔ امتحان اس وجہ سے لے لو کہ کہیں وہ پیچھے سے خاوند سے لڑ کر تو نہیں آ رہی، یا خاوند کو قتل کر کے تو نہیں آ رہی، یا پیچھے کسی کا نقصان کر کے تو نہیں آ رہی، یا کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے تو نہیں آ رہی، یا پیچھے سے اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن مدینہ منورہ کے اندر وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر آئی ہے۔ تو اس طرح کی جناب جانچ پڑتال کر لو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ عوارض نہیں ہیں، تو پھر سمجھو یہ اللہ کی رضا کے لیے آئی ہے، یہ جو ہے نا دین کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، اس نے اسلام کے لیے ہجرت کی ہے، پھر اس کو جو ہے نا رہنے دو۔ لیکن اگر وہ پیچھے خاوند سے لڑ کر آئی ہے، یا پیچھے سے جو ہے نا لڑائی جھگڑا کر کے آئی ہے، یا چوری کر کے آئی ہے، یا کوئی اور اس کا مسئلہ تھا، اس کو پھر واپس کیا جائے گا۔ یا مدینہ میں وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر آئی ہے تو ایسی عورت کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو بھی واپس کیا جائے۔ لیکن جب ثابت ہو جائے، جب معلوم ہو جائے یہ واقعی اخلاص کے ساتھ اس نے ہجرت کی ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اب ایسی عورتوں کو مدینہ میں رہنے کی اجازت تھی۔ اللہ عالم بی ایمان، اللہ تو ان کے دل کو جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، لیکن یہ عام صحابہ کرام کو، عام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی اس سے ایک میسج ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے نا جانچ پڑتال کرنی چاہیے، تفتیش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی دین کا دشمن، کوئی اسلام کا دشمن نہ آ جائے کہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا ہوا ہو، اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہو، اور وہ آ کر جو ہے نا یہاں میں نقصان پہنچائے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی میسج ملتا ہے کہ تفتیش، تحقیق یہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس کے لیے جو ہے نا ملک کے اندر ادارے موجود ہوتے ہیں، ریاست کے اندر ادارے موجود ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تم میں یقین کر لو ان عورتوں کے بارے میں کہ یہ مومن ہیں، یہ دین کی خاطر آئی ہیں، اسلام کی خاطر آئی ہیں، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اب ان کو تم کافروں کے پاس واپس نہ بھیجو، کیونکہ اب ان کا نکاح باقی نہیں رہا، ان کا نکاح ان سے ختم ہو گیا ہے، یہ ان کے نکاح میں نہیں رہیں۔ تو جب یہ امتحان کی تکمیل ہو جائے تو اب ان کو واپس نہیں کرنا، لا ہن حل لہم، کہ یہ عورتیں اب ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی وہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ تو اب اس میں ایک فقہ کا مسئلہ چلتا ہے، تو بعض فقہاء کرام کہتے ہیں کہ دارالاسلام کے اندر جو قاضی ہے وہ اس عورت کے کافر شوہر کو بلائے، وہ آئے اور قاضی اس سے کہے بھی آپ کی بیوی مسلمان ہو گئی ہے، آپ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ سابقہ کافر شوہر اس عورت کی عدت کے اندر اندر مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح برقرار رہے گا، ان کے اندر جدائی جو ہے نا تفریق پیدا نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ جو ہے نا کافر شوہر مسلمان نہیں ہوتا، اسلام نہیں لاتا، کلمہ نہیں پڑھتا، تو اب جوں ہی یہ تباین دارین ہوگا تو یہ فرقت واقع ہو جائے گی، یہ طلاق ہو جائے گی، اور جو ہے نا یہ اسے علیحدہ ہو جائے گی، اور عدت گزارنے کے بعد اب یہ نئی جو مسلمان عورت ہوئی ہے تو یہ عدت گزارنے کے بعد آگے کسی اور مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا قرآن مجید میں آ رہا ہے وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، بھئی اب اس عورت پر اس کے سابقہ شوہر نے جو مہر کی مد میں خرچ کیا ہے، بھی نقدی خرچ کیا ہے، اس نے سونا دیا ہے، اس نے چاندی دی ہے، یا جو ہے نا اس نے کوئی اور چیز مہر کی مد میں دی ہے، تو وہ اس کو واپس کرنی ہوگی، وہ اس کو واپس کرنی ہے۔ بھی اگر خود عورت کے پاس موجود ہے تو وہ واپس کرے، اگر عورت کے پاس نہیں ہے تو اسلامی ریاست، اسلامی ملک بیت المال سے جو ہے نا وہ ادا کرے۔ اگر بیت المال خزانہ بھی خالی ہے تو پھر جو بندہ اب اس سے نکاح کرے گا وہ جو ہے نا سابقہ کافر شوہر کو اس کا مہر جو ہے نا جتنا بھی اس نے خرچ کیا ہے وہ واپس کرے۔ اگر وہ یہ مسلمان بھی ادا نہیں کر سکتے، سارے مسلمان جو ہے نا چندہ کریں گے، سارے مسلمان حسب توفیق پیسے اکٹھے کریں گے، اور اس نئی یہ جو مسلم عورت ہے ہجرت کر کے آئی ہے، اس کے جو پیچھے کافر شوہر ہے، تو یہ مسلمان چندہ کر کے اس شوہر کو جو اس نے مہر کی مد میں جو کچھ خرچ کیا ہے وہ واپس کریں گے۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اب جو ہے نا اس نے عدت بھی گزار دیا ہے، تو اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ اب جو ہے نا تم ان سے نکاح کرو، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عیب والی بات نہیں ہے، اب یہ بھی مسلمان ہو گئی ہیں، تم ان سے نکاح کرو۔ لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ جب کوئی مسلمان اس مسلمان عورت سے نکاح کرے گا جو ہجرت کر کے آئی تھی، تو اس کو اب نیا مہر دے گا۔ یوں نہیں ہوگا کہ ہم نے وہ مہر جو اس کے سابقہ شوہر کو دے دیا، نہیں، وہ تو اس کے پہلے نکاح کا مہر تھا، تو وہ سابقہ شوہر کے پاس چلا گیا۔ اب جب یہ دوبارہ نکاح ہوگا تو مہر بھی نیا دینا پڑے گا۔ اذا آتیتموہن اجورہن، یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آگے کہا ولا تمسکوا بعصم الکوافر، کہ مت روکے رکھو تم کافر عورتوں کی ناموس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی بھی اب تم مشرک عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، تو بعض مسلمان ایسے تھے کہ ان کی مشرک بیویاں، کافرہ بیویاں وہ مکہ المکرمہ میں رہ رہی تھیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے اب ان سے تعلقات ختم کرو، ان سے تعلقات ختم کرو، جیسا یہ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آیا ہے، انہوں نے 2 بیویاں تھیں ان کو چھوڑ دیا تھا، اور اسی طرح اور بھی صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی بیویاں انہوں نے جو ہے نا اپنے خاوندوں کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی، وہ وہاں جو ہے نا مشرک ہو کر کافر ہو کر رہ رہی تھیں، تو صحابہ کرام نے ان کو بھی کیا دے دی، طلاق دے دی۔
یہ تقریباً 6 عورتیں تھیں، 5 تو ادھر ہی رہ گئی تھیں، وہ سرے سے آئی نہیں تھیں، اور ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ سے مرتد ہو کر چلی گئی تھی۔ تو یہ 6 عورتیں تھیں، تو مسلمانوں کا ان سے نکاح ختم ہو گیا۔ بعض روایات میں آ رہا ہے بھی یہ ایک عورت جو مدینہ سے مرتد ہو کر مکہ چلی گئی تھی، لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گئی تھی، اور وہ 5 عورتیں بھی آتا ہے کہ مستقبل میں بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئی تھی۔ تو بہرحال جو بھی صورتحال ہو، تو اس سے جو ہے اس آیت کے اترنے کے بعد مسلمانوں کا نکاح کافر عورتوں سے ختم ہو گیا، اور فرمایا تم بھی تعلقات ختم کر لو۔ ہاں وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، تم بھی جو ہے نا سوال کر لو اس مہر کا، انفقتم جو تم نے خرچ کیا ہے۔ بھی تمہاری جو بیویاں جو ہے نا وہاں مکہ المکرمہ میں رہ گئی ہیں، اب ان سے جو آگے کافر نکاح کریں گے تو تم ان کافروں سے اپنا مہر کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور اسی طرح جو ہے نا وہ جو عورتیں وہاں مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے یہاں مدینہ منورہ تشریف لے آئی ہیں، تو پیچھے ان کے جو کافر شوہر تھے وہ بھی جو ہے نا اپنے مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ تو اب ذالک حکم اللہ، یہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ یحکم بینکم، جو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، حکمت والے۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا، قرآن کا حکم تھا، اسلام کا حکم تھا، دین کا حکم تھا۔ مسلمان اس کی پابندی کر رہے تھے، مسلمان ان عورتوں کے مہر واپس کر رہے تھے اور جو ہے نا اس کی ادائیگی کر رہے تھے، لیکن جو غیر مسلم تھے، جو کافر تھے، انہوں نے اس حکم کی لاج نہیں رکھی، وہ کیونکہ مکلف بھی نہیں تھے۔ تو جو مسلمان عورتیں وہاں رہ گئی تھیں، اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی جو غیر مسلم عورتیں تھیں، غیر مسلم بیویاں تھیں، وہ رہ گئی تھیں، پھر انہوں نے کافروں سے نکاح تھے، ان کافروں نے ان عورتوں کے مہر مسلمانوں کو واپس نہیں کیے تھے۔ تو آگے اس کا حکم بتلا رہے ہیں، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر چھوٹ جائے تم میں سے، تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں کے پاس، یا چلی جائے تم سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تمہاری جو ہے نا باری آ جائے، تمہاری نوبت آ جائے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، پھر دے دو تم ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئیں اس مہر کی مثل جو انہوں نے خرچ کیا۔ اب اس کا مفہوم، اس کا مطلب یہ ہے بھئی اب عورتوں کی کافروں کی عورتیں، کافروں کی بیویاں، وہ مسلمان ہو کر جو ہے نا ادھر مدینہ میں آ گئی ہیں، اور مسلمانوں کی بیویاں وہاں رہ گئی ہیں، اور وہ کافر جو ہے نا مسلمانوں کو مہر واپس نہیں دے رہے۔ تو اب مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اب ان عورتوں کا مہر ان کافروں کو واپس نہ کرو، بلکہ یہاں مدینہ میں ان مسلمانوں کو دے دو، ان مسلمانوں کو دے دو جن کی عورتوں کا وہ کافر مہر نہیں دے رہے۔ یہ مسلمانوں کو حکم دیا جائے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، بھی جن کی بیویاں وہاں مکہ میں رہ گئی تھیں اور پھر کافروں نے ان سے نکاح کر لیا، اور کافروں نے ان کے مسلمان شوہروں کو ان کا مہر واپس نہیں کیا۔ تو اب مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مدینہ میں جب کوئی عورت آ گئی ہے تو تم بھی اس کے سابقہ کافر شوہر کو وہ مہر واپس نہ کرو، بلکہ وہی مہر اس مسلمان کو دے دو جس کا کافروں نے مہر واپس نہیں کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو تم اس کے بارے میں اس اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا ایک حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، مسلمانوں نے اس کی پابندی کی، اور جو ہے نا کافروں نے اس کی پابندی نہیں کی، تو اس کا پھر جو ہے نا سد باب کیا گیا، اس کا ازالہ کیا گیا اس طرح۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔